اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما حتبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم 27واں پارہ قال فما حتبكم اس کے اندر بیان ہونے والے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز پیش کریں گے۔ کل کے 26ویں پارے میں ہم سورہ فتح کے ضمن میں یہ بات کر رہے تھے کہ صلح حدیبیہ پر 5 شرائط رکھی گئی مشرکین مکہ کے کہنے پر، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت پریشان تھے اور بار بار یہ فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ پھر آپ ان کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ اس میں جو حکمت ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی ہو گئی، اور دوسری شرط یہ تھی کہ قبائل کو اجازت ہوگی جس کے ساتھ چاہیں اس کا ساتھ دیں، یعنی وہ چاہے مکہ کی مشرکین مکہ کے ساتھ ملنا چاہیں یا مدینہ کی اسلامی ریاست جو قائم ہوئی ہے اس کے ساتھ ملنا چاہیں، تو وہ دونوں کے ساتھ چاہیں مل سکتے ہیں، ان کو رکاوٹ نہیں دی جائے گی طرفین کی طرف سے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ مکہ سے کوئی مدینہ گیا اگر، یعنی مکہ کا کوئی باشندہ کہے کہ ہم اسلام قبول کر کے مدینہ جا رہے ہیں، تو مدینہ والوں کو وہ واپس کرنا ہوگا مکہ کو۔ لیکن اگر مدینہ سے کوئی مکہ چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے، گویا یہ تو مرتد ہوگا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ 4 ہو گئی شرائط۔ اور 5ویں شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، اب حدیبیہ سے آگے طواف کے لیے نہیں جائیں گے، واپس جائیں گے، اور اگلا سال عمرہ کے لیے آئیں گے، اور 3 دن تک وہ یہاں قیام کریں گے، اور ان 3 دنوں میں جو مشرکین مکہ ہے یہ جتنا چاہیں گے مسلمان اتنا وہ خالی کر دیں گے ایریا جو مکہ کا بیت اللہ کا ہے۔ تو یہ وہ بظاہر شرائط ایسی تھیں کہ جن کے اندر مسلمانوں کو بڑی سختی نظر آئی، لیکن یہی شرائط جو تھیں یہ بالآخر مشرکین مکہ کے گلے کی ہڈی بن گئی، اور انہی میں وہ ناکام ہوئے۔ پھر خود انہوں نے ایک جنگ کے اندر حصہ لیا، یعنی اپنی عہد کی خلاف ورزی کی، کہ جو جس طرح تھا کہ ہم کسی بھی جنگ میں کسی کے خلاف حصہ نہیں لیں گے، تو انہوں نے خود اس عہد کو گویا توڑ دیا۔ یہ ان پر اتنی سخت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے سال ہی وہ جب بیت اللہ کی طرف آئے مسلمان تو واضح فتح ان کو نصیب فرما دی۔ تو یہ ایک بہت ہی مختصر طور سے میں نے اس کا تعارف کروا دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات تھی جو بھی کل کی پارے کے اندر تھی۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر آداب کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سب سے پہلے ادب کا ذکر کیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ معانی اور مطالب کے اعتبار سے سورہ فتح کا ضمیمہ ہے سورہ حجرات جو ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی اپنے دماغ کو مت لڑاؤ، جہاں پر اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو لے لو، اور جہاں ان کا حکم نہیں ہے وہاں پر رک جاؤ، انتظار کرو، ان سے آگے مت بڑھو۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام و ادب سکھایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے مسلمانوں، ہرگز تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ تو اس میں اس لحاظ سے پھر اللہ اور اس کے رسول کے ادب کی بات جو سب سے پہلے تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا جو رویہ تھا
وہ سکھایا گیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونا ہے تو ان کو بلانا کیسے ہے، ان کو حجرات سے باہر سے آوازیں نہیں نکالنی، اور جو آوازیں نکالیں گے وہ جاہل ہوں گے، یہ جاہلوں والا کام ہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ انتظار کرنا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکلیں، اور ایسا نہیں کہ وہ ان کا جو معمولی سا آرام کا وقت ہوتا ہے اس میں بھی ہم باہر سے کھڑے ہو کر ان کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ اور پھر مسلمانوں کے معاشرے کے آداب سکھائے گئے، بہتان، کسی کا مذاق اڑانا، بدگمانی کرنا، تعصب کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سب برے اعمال ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ لا ترفعوا، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اور لا تجہروا بالقول، اپنے زور سے بولنا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور تیسرا ینادونک، جو حجرے سے باہر سے آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، ایسا پکارنا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر 2 مومنوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دیجیے، اور اگر وہ صلح اختیار نہ کریں ان میں سے کوئی جماعت، تو اس جماعت کے خلاف مظلوم جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس وقت تک جب تک اللہ کا دین جو ہے وہ قائم نہیں ہو جاتا۔ فرمایا کہ دوسروں کی ٹوک کے اندر مت لگے رہو اور تجسس نہ کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو، اور تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو یہ سورہ حجرات کا پیغام تھا۔ اس کے بعد سورہ قاف، یہ مکی سورہ ہے، اور مکی صورتوں کا مزاج آپ جانتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پہچان، عقیدہ آخرت پر ایمان، اور یہ اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ کو 2 چیزیں ماننا بہت بھاری تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو رسول ہوتا ہے یہ انسان کیوں ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک دفعہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، جس طرح کہ ابھی ہمارے آباء و اجداد ہو گئے ہیں، تو دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے۔ تو انہی کا یہاں پر بھی جواب دیا گیا، جو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ مضامین گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد اب سورہ زاریات ہے 27ویں پارے میں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری ہوائیں اس بات پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ لوگوں کو بکھیر دیا جائے گا، قیامت آ کر رہے گی، یہ میرا وعدہ جو ہے وہ سچا ہو کر رہے گا، اور جزا کا جو دن ہے وہ آ کر رہے گا۔ اور یہ جو پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا، تو ان کو بتا دو کہ جب انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا اس وقت آئے گا۔ یعنی یہ بات پوچھنے کی نہیں ہے، بلکہ پوچھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کرنی ہے۔ تو اس کے بعد سورہ طور ہے۔ سورہ طور میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے اندر حضرت جبیر بن مطعم غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مدینہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، اور میں تو وہ جو ہدیہ مقرر ہوا تھا وہ دے کر تو اپنے قیدی چھڑانے آیا تھا، میں نے جس قیدی کو چھڑانا تھا وہ میں نے چھڑانا تھا، اور وہ ہدیہ جو مقرر کیا گیا تھا وہ پیش کرنا تھا۔ لیکن جب میں وہاں پر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور مغرب کی نماز کے اندر جب آیت نمبر 36 پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آیت نمبر 36 سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 36 تک تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں پر یہ ایسے مقامات ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 36 پڑھی
تو وہ کیا تھا کہ خلق السماوات والارض بل لا یوقنون۔ تو یہ تمام سوالات ہیں کہ جو مشرکین مکہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا ان کے جو معبود ہیں انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے؟ کیا زمین و آسمان انہوں نے پیدا کیے ہیں؟ تو یہ وہ تمام جھنجھوڑنے والے سوالات تھے کہ جن کے پاس مشرکین مکہ کا اعتقاد بھی یہی تھا کہ سوائے اللہ کے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہاں سے لے کر جب آیت نمبر 43 تک ام لہم الہ، یہاں تک سنا ام لہم الہ غیر اللہ، تو اب بتا دو کہ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ؟ تو حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں دل کے اندر فیصلہ کر چکا تھا، یہ جب میں نے سنا کہ اس وقت تو میں قیدی چھڑا کر جاؤں گا اور مکہ میں اس کو جا کر چھوڑوں گا، لیکن فوراً ہی واپس آؤں گا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے اور سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم میں، یہ مکی سورہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان مجمع میں سنائی تھی یہ سورہ، اور اس کے اندر آیت سجدہ ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے، ساتھ مومنین بھی گئے، تو مشرکین جو سن رہے تھے انہوں نے بھی ساتھ سجدہ کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے اندر اللہ پاک کا ایسا رعب قائم ہوا کہ ساتھ ہی مشرکین نے بھی سجدہ کر دیا تھا۔ سورہ نجم آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تجلیات کا نظارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، اور یہ بھی سورہ 27 کے اندر ہے، 27ویں پارے کے اندر۔ اور اس کے بعد سورہ رحمان ہے۔ رحمان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تذکیر بے آلاء اللہ، اس کے اندر بار بار ایک جو آیت آتی ہے آپ سب جانتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اصل میں آلاء کا معنی نعمتیں نہیں ہیں، لیکن یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں جتنی چیزیں وہ سب نعمتیں ہیں، اس لیے اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے۔ اصل میں آلاء کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ دو طرح کی تذکیر کرتا ہے، تذکیر بے آلاء اللہ اور تذکیر بے ایام اللہ۔ یعنی جب پرانے دور کے واقعات اللہ پاک سناتے ہیں اور ماننے والوں کے حالات بتاتے ہیں، نہ ماننے والوں کے حالات بتاتے ہیں، ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ حالات جو ہیں وہ تذکیر بے ایام اللہ ہیں۔ اور جب موجودہ دور کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیرو فی الارض، زمین کے اندر پھرو، میری وہ نشانی دیکھو، وہ دیکھو، وہ دیکھو، فلاں چیز دیکھو۔ آپ باٹنی کے اندر اللہ رب العزت سورج اور چاند کی نشانیاں دکھاتے ہیں، آسمان کی نشانیاں دکھاتے ہیں، بارش کی نشانیاں دکھاتے ہیں، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات اور نباتات کی، جمادات کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہیں یہ تذکیر بے آلاء اللہ ہے۔ اسی لیے یہاں پر بار بار یہ کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیاں جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کے کون کون سی نشانیوں سے اعراض کر کے اللہ کو ماننے سے انکار کرو گے۔ اور پھر اس کا آغاز جو ہوتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ چار جو ہیں، چار چیزیں ایسی ہیں جو صفاتی نام اللہ کے بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سب سے اچھا جو صفاتی نام ہے وہ رحمان ہے، رحمت کا منبع، الرحمن تمام رحمت کا مالک۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی ناموں میں سے بہترین نام ہے، سب ناموں کا سردار ہے۔ اللہ کے نام اس میں ذاتی اللہ کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ رحمان کا ہے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بندوں میں سے اللہ کو جب سب سے زیادہ جو نام پسند ہے وہ عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے بعد اگر کوئی نام پسند ہے تو وہ عبد الرحمن ہے۔ تو اس میں وہی نام شامل ہوتا ہے، چونکہ استعمال ہوتا ہے عبد الرحمن میں، رحمان کا بندہ۔ اور ایک مقام پر اللہ پاک نے عباد الرحمن سورہ فرقان کے اندر یہ بتایا کہ میں وہ جو رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں۔ تو یہاں پر بھی آغاز ہوتا ہے الرحمن، اور اس سورہ کا نام بھی الرحمن ہے۔ علم القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے علوم سکھائے ہیں، بہت ساری معلومات دی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل ایسا دیا ہے کہ تدریج کے ساتھ اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن سب سے اچھا جو علم ہے وہ قرآن ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ علم القرآن، الرحمن علم القرآن، یہ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو انسان کے ساتھ، انسان کی کامیابی کے لیے انسان اور قرآن لازم و ملزوم ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر قرآن سکھایا کہ اس کو پڑھ کر تم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہو، اور اس سے اعراض کر کے تم اپنی زندگی کو ناکام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر سکتے ہو۔ تیسری چیز فرمایا خلق الانسان، جس طرح بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام پر قسمیں اٹھا کر یہ بات کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمیں کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہت اچھی شکل و صورت کے ساتھ، انسان کو بہت اچھی تقویم کے ساتھ، اچھے نقشے میں پیدا کیا، اور نہ صرف شکل و صورت کے ساتھ بلکہ اچھی بصیرت کے ساتھ پیدا کیا، شعور دیا اس کو۔ خلق الانسان، تو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کا کلائمیکس ہے، چوٹی ہے، وہ انسان ہے۔ اور علمہ البیان، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس بہت سارے سکلز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے اچھی چیز جو انسان کو دی گئی ہے وہ اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنا ہے۔ یہ مافی ضمیر کو بیان کر سکتا ہے، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ مافی ضمیر کو بیان کرنے میں انسان کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اور یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم کا مقابلہ کیا تو یہی وہ نام جو سکھائے وہ ان کا کوئی بھی جواب نہ دے سکے سوائے حضرت آدم کے، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات قرار دیا آدم کو علم کی بنیاد پر۔ تو علمہ البیان، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں میری انتہائی کلائمیکس ہیں میری تخلیق کی۔ اور الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، آگے اللہ پاک نے ان نعمتوں کو بیان کرنا ذکر کر دیا ہے جن کا انسان عملی زندگی کے اندر انکار کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا والسماء رفعها ووضع الميزان، اور دیکھیے آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بلندی دی، اور اللہ نے وضع کیا میزان کو، ترازو کو، انصاف کا جو سمبل ہے اس کو بنایا، اور انصاف کا جو ٹول ہے وہ ترازو ہے۔ اللہ فرمایا ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، تو کہیں تم ایسا نہ کرنا کہ تول میں ظلم نہ کرنا، انصاف دینے کے اندر ظلم نہ کرنا۔ تمہیں دنیا کے اندر جو میں نے بھیجا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ قائم رہنا۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ تمام کی تمام ہی ایسی ہے کہ اس کی ایک ایک آیت جو ہے وہ بیان کرنے کے قابل ہے، لیکن یہاں پر چونکہ وقت کم ہے، اور پھر ایک دفعہ میں آپ کو کہوں گا کہ ان دروس کی جو آڈیو فائلز ہیں وہ ضرور حاصل کیجئے گا۔ نیچے کمنٹس میں آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دے کر یا ان باکس میں نمبر دے کر آڈیو فائل کسی بھی صورت کی منگوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ جو ہے
यहाँ से 27वें पारे की आखिरी सूरह है, तो ये भी सूरह मक्की है। वइज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसत लिवक़अतिहा काज़िबा, यानी ऐसे वाक़े होने वाली है। वाक़या हम उस को कहते हैं जो माजी में पेश आ चुका हो, लेकिन ये जो वाक़या है ये क़यामत के बारे में है। तो अल्लाह पाक इसको फरमा रहे हैं कि इतना ये इसका आना यकीनी है कि आप यूँ समझे कि वाक़े हो चुकी है। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब ये वाक़या पेश होने वाला आ जाएगा, और लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, तो उसके पेश आने वाले को झुठलाने वाला कोई नहीं होगा। हाफ़िज़तुर राफ़िया, हाफ़िज़ा राफ़िया, हाफ़िज़ा राफ़िया, हाफ़िज़ा खा के साथ, हाफ़िज़ा कहते हैं नीचे, पस्ती की तरफ नीचे करने वाला, और राफ़िया बुलंद करने वाली। ये बैक वक्त खाफ़िया भी है और राफ़िया भी है। ये क़यामत क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मैंने दुनिया के अंदर इंसानों को मुख्तलिफ स्टेटस दे दिए हैं, मुख्तलिफ किरदार दे दिए हैं, और ये किरदार इनके पक्के नहीं हैं। दुनिया के अंदर जो बादशाह है उसने कोई बादशाही ख़रीदी हुई नहीं है। दुनिया के अंदर मैंने जिसको भिखारी बनाया है उसका भिखारीपन उसकी किसी ऐब की वजह से नहीं है। ये दोनों मैंने किरदार दे दिए हैं, और इनके आर्जी तौर पर इनको ये किरदार दिए गए हैं। और अगर कोई इंसान भूल जाए कि मैं तो माँ के पेट से ये किरदार लेके आया था, मैंने तो ये बादशाहत ख़रीदी हुई थी, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। और अगर कोई भिखारी दुनिया के अंदर आकर कोई निचले तबके का कोई शख्स मायूस हो जाए और ये कहे कि मैंने ऐसे ही रहना है, तो फरमाया ये भी अकल की बात नहीं है। दुनिया के अंदर दोनों को जो मैंने किरदार दिया है, अमीर को भी गरीब को भी, ये आर्जी किरदार है। दुनिया के अंदर मैंने किसी को अबू हुरैरा वाला किरदार दिया है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और दुनिया में ही मैंने किसी को हज़रत उस्मान वाला किरदार दिया है जिसके पास फराफानी थी। तो अल्लाह फरमाती हैं हाफ़िज़तुर राफ़िया, जब ये क़यामत आएगी तो सब का स्टेटस एक हो जाएगा। जो ऊपर वाला है उसके लिए खाफ़िया है, और जो नीचे वाला है उसके लिए ये राफ़िया है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये जब आएगी तो आपको तहस नहस कर देगी, किसी को ऊपर ले जाएगी, किसी को नीचे ले जाएगी, और इसकी ज़मीन को ऐसे हिला दिया जाएगा। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा, इस तरह ज़मीन को हिला दिया जाएगा, इस तरह भूचाल आएगा, इस तरह ज़लज़ला आएगा कि इसके जो पहाड़ हैं ये सुरमा बन जाएंगे। इस कदर यहाँ पर शदीद ज़लज़ला आएगा, और इस कदर यहाँ भूचाल आएगा, इस ज़मीन को हिला दिया जाएगा। ज़मीन इस तरह हिला दी जाएगी कि इसके बड़े बड़े जो नज़र आने वाले पहाड़ हैं ये सुरमे की तरह उड़ते हुए नज़र आएंगे। और यही सूरतुल क़ारिया के अंदर हमने भी जो पढ़ेंगे वो यही मंज़र है कि जिबाल ऐसे होंगे कल इहनिल मनफूश, और इंसान ऐसे होंगे जैसे पतंगे, बिखरे हुए पतंगे होंगे। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। तो ये मंज़र अल्लाह पाक बार बार पेश करते हैं कि ज़मीन को हिला दिया जाएगा। ये गोया बताना ये चाह रहे हैं कि इंसान समझ जा, इस दुनिया की बेसबाती के अंदर, दुनिया की नापायदारी के अंदर कोई शक नहीं है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से किसी ने पूछा कि ये दो सजदे जो हैं हर रकत के अंदर, ये दो क्यों हैं? तो क़याम एक है, रुकू एक है, सजदे दो क्यों हैं? तो हज़रत अली फरमाते हैं कि पहला सजदा ये बताता है मिनहा खलकनाकुम, तुम्हें इसी से पैदा किया, जिस ज़मीन पर तूने सर रखा हुआ है इसी से तुझे पैदा किया गया। और जब तू सर उठा लेता है और फिर कुछ देर जलसे इस्तिराहत करता है, फिर दूसरा सजदा करता है, तो ये तुझे बताया जाता है वफ़ीहा नुईदुकुम, तुझे इसी में लौटाया जाएगा। और दरमियान में ये जो तू बैठता है ये दुनिया की ज़िंदगी। तो जो दुनिया की ज़िंदगी इतनी नापायदार है,
تو اس کے لیے انسان اتنا انتظام کرے کہ اپنی آخرت بھی داؤ پر لگا دے، اپنا ایمان بھی داؤ پر لگا دے، تو یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ حدید ہے، اور یہ سورہ حدید جو ہے یہ بھی پارہ نمبر 27 میں بھی ہے، یہ بھی 27 میں ہے۔ یہ فوراً مکہ کے فتح ہونے کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف آوری ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ میثاق مدینہ جو ہے یہ بہت عرصہ اگرچہ نہیں چلا، یہ یہودیوں کے ساتھ میثاق تھا کہ باہر سے کوئی بھی حملہ آور ہوگا تو ہم میں سے کوئی بھی جو کسی کے اوپر بھی حملہ آور ہوگا، جنگ ہوگی، تو باہر والے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر تو اندر والے کا ساتھ دیں، یعنی مدینہ کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں وہ یہود کا ساتھ دیں اگر ان پر حملہ ہوتا ہے، یا مسلمانوں کا حملہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا ساتھ دیں وہ، اور اگر نہیں بھی دینا، غیر جانبدار بھی رہنا ہے تو باہر والے کا ساتھ نہیں دیں گے، ورنہ یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سب نے مل کر اس مدینہ کی، اس شہر کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ جو معاہدہ تھا یہ یہود نے توڑ دیا، اور یہ اس لیے معاہدہ جو چلا ہے وہ غزوہ احزاب تک چلا ہے۔ اس کے بعد مدینہ سے ان قبائل کو نکال دیا گیا جو یہودیوں کے قبیلے تھے۔ تو اللہ رب العزت اس کے اندر آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ اللہ کو کون قرض دے گا؟ یعنی اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسا نام استعمال کیا جو عام طور پر مخلوق کا نام ہے، خالق کا نام نہیں ہے۔ قرض دینا، اللہ کی ہمیں دی ہوئی ہر نعمت تو اللہ کی اپنی ہے، ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ میرے راستے میں خرچ کریں گے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے لیے آپ نے قرض دے دیا ہے۔ تو یعنی ہم جو بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس ایک بکری ذبح کر کے اس کو بھجوایا کہ آپ اس کو تقسیم کر دیجئے اور کچھ اپنے پاس اپنے کھانے کے لیے رکھ لیجئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی پسند تھی بکری کے گوشت میں، تو ایک دستی کو رکھ لیا اور باقی تقسیم کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے آ کر پوچھا ما بقیہ، کہ کیا بچا ہے جو وہ میں نے بکری بھیجی تھی، کیا اس میں سے کچھ بچایا یا سب اللہ کے راستے میں دے دیا؟ تو یہ بقیہ کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا اس کو ابھی پوشیدہ رکھا کہ میں کس کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ما بقیہ الا قطفھا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک دستی کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا بقیہ کلھا الا قطفھا، کہ عائشہ تمام جو بکری ہے وہ بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے، یعنی یہ جو ہم نے اپنے لیے ابھی دنیا میں استعمال کرنی ہے، اور باقی جو ہم نے تقسیم کر دیا ہے وہ تو ہم نے آگے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیں گے اور اللہ کے پاس بہت عزت والا اجر ہے۔ یعنی یہ جو بڑھا چڑھا کر دیں گے یہ تو محض دنیا کے اندر آپ کو بتانے کا طریقہ ہے، ورنہ اللہ کے جو پیمانے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ تو یہ سورت جو مبارکہ ہے اسی میں اللہ رب العزت نے آگے چل کر ارشاد فرمایا فرماتے ہیں وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ
من ربکم وجنت عرضها کعرض السماء والارض